وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ جو ہے وہ شام جا رہا ہے۔ وہ قافلہ تھا تقریباً 40 آدمیوں کا قافلہ تھا۔ ابو سفیان بھی اسی قافلے میں تھا، اور اس قافلے میں تقریباً 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا۔ صرف 40 آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنا چاہتے تھے، اس کی طاق میں تھے، مگر وہ قافلہ بچ کر شام چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مخبر بھیجے قافلے کی طاق میں کہ جب وہ شام سے روانہ ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی جائے، کیونکہ جو قافلے شام سے مکہ کی طرف جاتے تھے وہ بدر کے مقام پر، بدر کا مقام مدینہ سے قریب ہی تھا، تو اس مقام پر وہ ٹھہرتے تھے آ کے، کیونکہ وہاں پر کنویں تھے بدر کے مقام پر، اور کئی کئی دن تک یہ قافلے وہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ بدر کے مقام پر اس قافلے کو پکڑ لیا جائے۔ تو مخبروں، جب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا شام سے، تو مخبروں نے آ کے بتا دیا، اطلاع دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ چلنے کی دعوت دی کہ قافلے کو روکنا ہے۔ تو تقریباً 313 صحابی جو تھے انہوں نے لبیک کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت ساتھ میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں ابھی تو ہجرت ہوئی ہے، ہجرت ہونے کے فوراً بعد کا یہ واقعہ ہے، دوسرے سال کا۔ اتنا زیادہ سامان بھی نہیں تھا اور جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا، اور معلوم بھی نہیں تھا کہ جنگ سے سامنا ہو جائے گا، مشرکین سے سامنا ہوگا، صرف قافلہ روکنا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحابی 2 گھوڑے 70 تقریباً اونٹ تھے، یعنی 313 صحابی تھے ساتھ، جن میں آپ سوچ لیں کہ سب کے لیے سواری بھی نہیں تھی، 70 اونٹ تھے صرف۔ یہ لوگ نکلے مدینہ سے اور بدر کی طرف چل پڑے۔ ادھر سے ابو سفیان جو تھا وہ بھی بہت محتاط آدمی تھا، اور اس نے بھی مخبر چھوڑے ہوئے تھے مدینہ میں کہ یہ پتہ چلے کہ مسلمان جو ہیں وہ کیا ان کی نقل و حرکت ہے۔ تو ابو سفیان کے مخبر نے جا کے یہ خبر دے دی ابو سفیان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے مدینہ سے قافلے کو روکنے کے لیے۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنا ایک آدمی مکہ بھیجا قریش کے پاس کہ جا کے قریش کو اطلاع دے دو کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ نکل آئے ہیں جنگ کے لیے۔ تو جب یہ خبر مکہ پہنچی، مکہ کے سارے مشرکین جو ہیں وہ جوش و خروش سے تیار ہو گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور تقریباً 1000 اونٹ اور بے شمار ان کے پاس تلواریں اور جنگی سامان، اس کی پوری پریپریشن کے ساتھ ابو جہل جو ہے وہ ان کا چیف، وہ سارا لشکر جو ہے وہ نکل آیا مکہ سے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب ادھر سے مسلمان جو تھے وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں تھے، وہ صرف قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، اور ابو سفیان نے کیا کیا کہ بدر کی راستے کی بجائے دوسرا راستہ اس نے لے لیا مکہ جانے کا۔ تو سمندری راستے کے ساتھ ساتھ وہ نکلا اور وہ مکہ واپس پہنچ گیا۔ جب وہ بچ کے قافلہ نکل گیا نا، ادھر سے یہ لشکر جو ہے پورے جوش و خروش کے ساتھ ابو جہل کی قیادت میں، یہ لوگ جنگ کی تیاری کے ساتھ نکل آئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان جب مکہ پہنچا، اس نے یہ خبر پہنچا دی ابو جہل کو کہ قافلہ سیف پہنچ گیا ہے، آپ لوگ واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل چونکہ ایک متکبر انسان تھا اور پوری جنگ کی تیاری سے نکل آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو سارا لشکر ہے بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ ادھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو مکہ پہنچ گیا ہے، تو مشرکین کا جو سارا لشکر ہے وہ جنگ کے لیے آ گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل آئے ہوئے تھے مدینہ سے باہر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ آپ سیرہ کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جو صحابہ کرام نے زبردست جواب دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنگ کے لیے تیار ہیں، تو وہ آپ ضرور پڑھیے گا چونکہ ابھی وقت کم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جوابات دیے صحابہ کرام، مہاجرین نے، انصار نے، کہ ہم تو تیار ہیں، اپنی جان لیے حاضر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوشی خوشی جو ہے سب صحابہ کو یہ بشارت دی کہ اللہ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں اس وقت مشرکین کی قتل گاہیں بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ مشرکین کہاں کہاں قتل ہوں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ پورے اپنے لشکر کی ترتیب دی اور بدر کی طرف بڑھ گئے۔ تو اب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، آپ تعداد دیکھ سکتے ہیں، ادھر 313 ہیں، ادھر ہزاروں کے تعداد میں ہیں۔ اور اگلی آیت جب آپ پڑھیں گے نا، آیت نمبر 13، اس میں آپ یہی پڑھیں گے کہ مشرکین نے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد اپنے سے ڈبل کر کے دکھائی، یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک تائید اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی مسلمانوں کے لیے کہ دشمن کو مسلمان اپنے سے بھی ڈبل نظر آ رہے تو، یعنی کہ وہ خود تو وہ 1000 کا لشکر تھا، وہ مسلمانوں کو جب دیکھ رہے تھے تو ان کو ایسے لگ رہا تھا 2000 کے قریب مسلمان آ گئے ہیں۔ اور پھر اللہ کی مدد آنی شروع ہو گئی، مسلمان جس جگہ آ کر رکے، سب سے پہلے تو وہاں پر بارش ہو گئی، اللہ کی سکینت نازل ہوئی، کیونکہ مسلمان دیکھ تو رہے تھے کہ بہت زیادہ تعداد میں مشرکین ہیں، جوش و خروش کے ساتھ لڑنے آ گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں کوئی خوف اور کوئی بے چینی نہیں تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں کو سکون اور سکینت اللہ نے اتاری، خاموشی سے سکون کے ساتھ ساری رات انہوں نے صحابہ کرام نے گزاری، اور پھر بارش بھی برسائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس طرح صبح کے وقت 17 رمضان کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اور دعا میں گزاری، اللہ سے اتنا گریہ کیا۔ دیکھیں اللہ کی بشارت ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی آپ دیکھیں کہ ساری رات گریہ کرتے رہے، روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے اللہ تعالیٰ کہ تھوڑے سے صحابہ ہیں تو آپ ان کی مدد فرمائیے۔ 17 رمضان کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اب جو دشمن تھے غرور، تکبر اور جوش کے ساتھ نعرے مار رہے تھے، اور ادھر صحابہ کرام جو تھے بے شک تھوڑے تھے مگر جان ہتھیلی پہ رکھ کر تیار تھے، دلوں میں ایمان تھا، احد احد کے نعرے لگا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لشکر کی جو ہے نا ترتیب دی۔ اس کے بعد ترتیب دینے کے بعد نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، چادر اوڑھ لی اور ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے گریہ کرنے لگے، رو رو کر دعائیں مانگنے لگے، اور کہتے ہیں کہ اتنی دعا مانگی، اتنا گریہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہ چادر مبارک گر گئی نیچے۔ حضرت ابوبکر یہ دیکھ رہے تھے اور وہ اتنا پریشان ہوئے، حضرت ابوبکر پیچھے سے آ کے لپٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے، پیچھے سے چمٹ گئے اور کہا یا رسول اللہ بس کر دیں، اتنا گریہ نہ کریں، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ سوچے نا آپ کے، حالانکہ بشارت بھی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی آپ دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیں تقویٰ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے گریہ کر رہے ہیں اور کس طرح رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے بشارت دے دی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 فرشتوں کی مدد ہوگی، تائید ہوگی، اور لگاتار وہ اتریں گے فرشتے مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی تھی اپنی، اور پھر جو ہے آمنا سامنا ہو گیا۔ دشمن جو تھے نا ادھر سے، انہوں نے جوش میں وہ ٹوٹ پڑے، یعنی ان کی کوئی حکمت عملی نہیں تھی جنگی، کوئی انہوں نے ترتیب نہیں دی ہوئی، بس وہ اندھا دھند ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر۔ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر رکھا ہوا تھا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھیں گے، بس وہ نعرہ تھا احد احد کا لگا رہے تھے مسلمان۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نظر آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابوبکر یہ آ گئے جبریل اپنے گھوڑے کی لگامیں تھامے ہوئے۔ سوچیں آپ کیا وہ سین ہوگا کہ مسلمانوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ فرشتے آ گئے ہیں مدد کے لیے۔ جب ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر اسی طرح پھر فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد لے کے۔ فرشتے اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہتے ہیں ہاتھ میں مٹھی بھر ریت لی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی، اور وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریت ان کی طرف پھینکی تو ایسے تھا کہ جیسے اللہ نے پھینک دی ریت، ہر دشمن کی ہر آنکھ، ہر آدمی کی آنکھ میں جا کے وہ ریت گری۔ تو جنگ شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے جو ہے دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور دشمن کے ہاتھ کٹ رہے تھے، گردنیں کٹ رہی تھیں، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون کاٹ رہا ہے، کیونکہ فرشتے جو ساتھ لڑ رہے تھے سر اور ہاتھ کٹ کٹ کے گر رہے تھے ان کے۔ ابو جہل کا قتل ہوا، اور پھر
پورے دشمن کی شکست ہو گئی اور مسلمانوں نے جو ہے جیت لی جنگ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے دعا کی، نعرہ لگایا، اللہ اکبر، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ اس کو کہتے ہیں یوم الفرقان، جس میں حق اور باطل جو ہے وہ الگ الگ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آیت پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔